الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے ہم ایک بار پھر اس بابرکت مجلس ذکر میں شامل ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ اللہ ہم جیسے گناہ گار بندوں کو اپنے ذکر کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اپنی یاد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اپنی عطا کی ہوئی شریعت اور اس کے احکامات کو سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ہم اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ رجب کا مہینہ ختم ہونے کو ہے، شعبان پھر رمضان۔ یہ وہ چند اہم مہینے ہیں جس کے لیے واقعی فکر مند ہونا ضروری ہے۔ اس لیے فکر مند ہونا ضروری ہے کیونکہ ان مہینوں کی محنت سے ہم اپنی آخرت بنا سکتے ہیں۔ ان مہینوں میں محنت، کون سے مہینوں میں؟ رجب اور شعبان۔ ان دو مہینوں کی محنت سے ایک ایسا مہینہ جو کہ نہایت ہی برکتوں والا، نہایت ہی فضیلت والا، نہایت ہی رحمت والا، نہایت ہی خیر والا، اس کو ہم 100% اپنے حق میں خیر والا بنا سکتے ہیں۔ ایک چیز ہے کہ ایک اپرچونٹی تھی، وہ مس ہو گئی، اٹس این اپرچونٹی لاسٹ۔ اور ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک اپرچونٹی تھی، وہ مس ہو گئی تو اس کے مس ہونے سے بندہ گارنٹی تباہ۔ رمضان ان مہینوں میں سے ایک ہے۔ مختصراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے کہ وہ تباہ ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کرائی۔ یعنی کہ اپرچونٹی اس قدر کہ اس مہینے کو استعمال کر دیں تو آخرت بن گئی، اور اپرچونٹی لاس، اپرچونٹی کاسٹ اتنی زیادہ کہ اگر آپ نے اس کو ضائع کر دیا تو ان لوگوں میں سے حامل ہو گئے جنہوں نے یہ مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی۔ تباہ ہو جائیں وہ لوگ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بددعا کا شکار ہو جائیں جو انہوں نے ان لوگوں کے لیے کیوں آخر رحمت اللہ العالمین، اتنی رحیم، اتنے شفیق، اتنی محبت کرنے والے کیوں اتنے سخت الفاظ استعمال کریں گے؟ اس لیے کہ جب اس قدر نعمتیں ہوں، اس قدر اپرچونٹی ہو، اس قدر شفقت ہو، اس قدر خیر ہو، اس قدر برکتیں ہوں کہ کچھ نہ کرنا ہو، صرف بس ایمان کی حالت میں یقین کے ساتھ دن رات گزارنے ہوں اور مغفرت ہو جانی ہو، گناہ سے بچنا ہو، اور بندہ یہ بھی نہ کر سکے، اپنے آپ کو اتنا بھی تیار نہ کر سکے، جس نے اتنا کچھ ملنے کے باوجود اپنے آپ کو نہ کچھ کیا، تو وہ تو پھر واقعی تباہ ہو جائے۔
یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک بچہ آپ اس کو سارا سال اسکول بھیجیں، اس کی فیس بھی پے کریں، سب کچھ کریں، صبح اسکول جا کے چھوڑیں، شام میں پک کریں، ساری کچھ کریں، آخر میں بچہ جو ہے وہ بالکل پڑھے ہی نہ، تو آپ کہیں کہ بیٹے پہ تم فیل ہی ہو جاؤ تو اچھا ہے. آپ یہ کہیں گے نا اپنے بچے کو، حالانکہ اپنے بچے سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن آپ اس کو یہ کہیں گے تم فیل ہی ہو جاؤ تو اچھا ہے. بھائی تمہیں ہر چیز مل گئی، بہترین اسکول مل گیا، بہترین استاد مل گئے، جانا مل گیا، یونیفارم، کتابیں، سب کچھ مل گیا، اور اگر تم پھر بھی اپنے آپ کو تھوڑی سی محنت جو تم سے درکار ہے وہ بھی نہیں کر رہے، تو پھر تم فیل ہی ہو جاؤ تو اچھا. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس کو رمضان کا مہینہ مل گیا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کرائی تو وہ بے شک تباہی ہو جائے. تو یہ مہینہ محنت کا ہے، یہ مہینے جن سے ہم گزر رہے ہیں یہ محنت کے ہیں. ان میں محنت کریں گے تو وہ جو نور پہلی دن سے یا پہلی شب سے نازل ہونا شروع ہوتا ہے، اس نور کو ہم اپنے قلب میں محسوس کریں گے، اس کی برکتوں سے اپنے آپ کو آگے بڑھتا دیکھیں گے. محنت نہیں کریں گے تو کچھ بھی ہاتھ داخل نہیں ہوگا. ایک پیالہ ہے جس کے اندر سوراخ ہو، وہ اس میں پانی تو آتا ہے لیکن فوراً بہہ جاتا ہے، اور ایک میلا پیالہ ہو اس کے اندر کوئی صاف چیز ڈالیں تو وہ میلی ہی ہو جاتی ہے. ہم نے اپنے دل کے پیالے کو صاف بھی کرنا ہے اور اس دل کے پیالے کے سوراخ کو بند بھی کرنا ہے. یہ ضروری ہے تاکہ جب نور آئے، برکتیں آئیں، رحمتیں آئیں، خیریں آئیں، تو ہم اپنے قلب میں ان کو محسوس کر سکیں، سما سکیں، بٹھا سکیں. رجب میں ایک بہت ہی عظیم اسلامی تاریخ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مبارکہ کا ایک بہت ہی بڑا واقعہ پیش آیا. کیا واقعہ پیش آیا؟ اسراء و معراج کا واقعہ. اس کو عموماً 27ویں رجب کی شب سے جوڑا جاتا ہے کہ شاید یہ واقعہ اس تاریخ پہ آیا، اگرچہ کہ اس میں کچھ اختلافات بھی ہیں، لیکن اکثریت کا خیال یہی ہے کہ یہ اس رات کو پیش آیا. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اسراء و معراج کے واقعے کو بہت تفصیل سے پچھلے سالوں میں کور کیا ہوا ہے. آج ہم اسراء و معراج کے واقعے کی بات تو نہیں کریں گے، لیکن یہ جو آیت مبارکہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسراء، یعنی کہ 2 پارٹس تھے اس جرنی کے، ایک اسراء اور پھر ایک معراج کا، اس میں جو پہلا پارٹ ہے اسراء والا، اس کے بارے میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے، ان پہ تھوڑا سا میں بات کرنا چاہتا ہوں. یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شاید سب سے عظیم واقعہ تھا، کیونکہ اس واقعے کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز نصیب ہوئی جو ایک زندہ انسان کو نصیب ہونا ممکن ہی نہیں. وہ کیا؟ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، ان کو جہنم اور جنت کی زیارت کا موقع نصیب ہوا، ان کو انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کا شرف نصیب ہوا، ان کو جبرائیل امین کے ساتھ سفر کرنے کا شرف حاصل ہوا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بہت ہی ہائی ویلیو اور بہت ہی پرسٹین قسم کی چیزیں ہیں، ہائی اسٹیمڈ چیزیں ہیں، کوئی عام چیز نہیں. اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ میں صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بطور عنایت اور بطور تحفہ اور بہت ہی بڑے درجے کے ایک آنر کے طور پہ کسی کو مل سکتی ہیں. یعنی کہ اگر کسی کو سب سے بہترین ہدیہ دینا ہو، سب سے بہترین آنر دینا ہو، بہت سب سے خاص چیز عنایت کرنی ہو تو شاید وہ یہ ہوگی. اب جب کسی کو اتنی بڑی چیز دے رہی ہو، اتنا بڑا مقام دینا ہو،
تو اس کے لیے جو القاب استعمال ہوں گے، جس طریقے سے اس کو بلایا جائے گا، ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ اگر کسی کو کوئی جب ڈگری دے رہے ہوتے ہیں تو جب سٹیج پہ بلاتے ہیں، گریجویٹ ہوتا ہے، ابھی اس نے صرف 16 کلاسیں پڑھی ہوتی ہیں، گریجویشن کی ہوتی ہے، اس کو سٹیج پہ بلاتے ہیں تو اس کے لیے بڑے مؤدبانہ انداز میں اس کو بلایا جاتا ہے، اس کی خاصیات بیان کی جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کو کوئی قومی لیول کے اوپر کوئی تمغہ مل رہا ہو تو اس کو بڑا اس کی ایک سائٹیشن ہوتی ہے، بڑے مؤدبانہ انداز میں اس کو بلایا جاتا ہے، اس کو اکرام کے ساتھ اس کو پکارا جاتا ہے۔ تو اتنا بڑا واقعہ پیش آ رہا ہے، اس قدر بڑی عنایت عطا فرمائی جا رہی ہے، اس قدر اعلیٰ مقام پہ پہنچایا جا رہا ہے، تو اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا وہ بھی یقیناً بہت ہی معتبر اور بہت ہی آنریبل ہونا چاہیے۔ ایسا ہی ہے نا؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو لفظ استعمال کرتے ہیں اس موقع کے لیے وہ کیا ہے؟ عبد۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ میرے بہت ہی مکرم نبی، میرے محبوب، میرے بہت ہی پیارے محبوب ساتھی، کوئی محبت بھرے الفاظ نہیں، کوئی ہائی اسٹیمڈ الفاظ نہیں۔ باقی جگہوں پہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت خوبصورت الفاظ استعمال کیے، ان کو اعلیٰ القاب سے جو ہے ان کا ذکر کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام، باقی انبیاء علیہ السلام کے لیے جہاں پہ ان کی آنر اور اسٹیم کا ذکر کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی۔ لیکن اس موقع پہ جہاں پہ ان کو بہت ہی بڑی اور بہت ہی اعلیٰ مقام سے نوازا جا رہا تھا، وہاں پہ جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ کیا ہے؟ عبد۔ اب عبد کو ہم جب سمجھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ عبد شاید عبد کا مطلب غلام۔ اب غلام کسی بندے کو کہے کہ وہ بندہ کہے کہ جی میں تو اللہ کا غلام ہوں، عبداللہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں، تو وہ کہیں گے یار غلام تو سلیو ہوتا ہے، غلام تو وہ ہوتا ہے جس کی کوئی نہ مرضی نہ کوئی چاہت، غلام تو وہ جس نے بس نہ اس کے پاس کوئی اپنی چیز، نہ اوڑھنا بچھونا اس کا اپنا، نہ کھانا پینا اس کا اپنا، نہ اٹھنا بیٹھنا اس کا اپنا، نہ جاگنا سونا اس کا اپنا، اس کی تو پاس کوئی چیز ہی نہیں۔ اس نے تو جو کرنا ہے بس مالک کے حکم پہ کرنا ہے، آزادی ہی نہیں ہے۔ نہ وہ سوچ سکتا ہے کہ اس نے کب شادی کرنی ہے، نہ وہ سوچ سکتا ہے کہ اس نے کب بچے کرنے ہیں، وہ تو جو وہ مالک کہے گا وہ کرے گا۔ اتنی برا چیز کہ تمام انسانیت نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سلیوری کو ختم ہی کر دیں گے۔ جنیوا کنونشن آ گئی، پتہ نہیں کیا کیا بن گیا، سلیوری کو ختم کر دیا گیا۔ اور اب کوئی کہہ دے کہ جی ہم نے سلیو رکھا ہوا ہے، اس کو ایسی دنیا دیکھتی ہے جیسے دنیا کا سب سے بڑا گناہگار انسان ہی ہو۔ یہی ہے نا سلیو۔ اب ہم اسی کانوٹیشن میں سمجھتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے عبد کو اس مقام پہ لے کے گیا۔ تو اس کا کیا مطلب؟ اللہ کے ہاں عبد ان معنوں میں نہیں لیا جاتا جس معنی میں ہم عبد کو لیتے۔ اللہ کے ہاں عبد سے مراد دنیاوی معنی کے سلیو نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں عبد بہت ہی اعلیٰ مقام ہے، اس لیے جو عبداللہ نام ہے وہ بہت ہی خوبصورت نام ہے اور بہت ہی آنریبل نام ہے، کیونکہ عبد وہ اللہ کے نزدیک عبد وہ ہے، وہ محبوب، وہ اعلیٰ ظرف، وہ باکمال، وہ بہترین شخص ہے جس نے اپنی میں کو، اپنے آپ کو، اپنی نفس کو مٹا کے ہر چیز اپنے مالک کے حقیقی کے حوالے کر دیا۔ وہی چیزیں جو ہم ایک سلیو کے لیے برا سمجھتے ہیں کہ نہ اس کا اٹھنا بیٹھنا اپنا، نہ اس کا پہننا اوڑھنا اپنا، نہ اس کا جاگنا سونا اپنا، نہ اس کا کھانا پینا اپنا، جو عبداللہ ہے وہ بھی ایسا ہی ہے کہ وہ نہ کوئی چیز اپنے لیے نہیں کرتا، وہ جو کرتا ہے
وہ اپنے مالک کے لیے کرتا ہے، اپنے مالک کی رضا کے لیے کرتا ہے، مالک کی خوشی کے لیے کرتا ہے، مالک کے احکام کے مطابق کرتا ہے۔ تو لہٰذا جب اللہ کسی کو عبد کے نام سے پکارتے ہیں تو یہ بہت ہی بڑا آنر ہے۔ اللہ کے لیے کسی کو عبد کہنا، اگر کسی کو کوئی آنریبل ٹائٹل مل سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کو کہہ دیا جائے کہ یہ اللہ کا عبد ہے، یہ حقیقتاً عبداللہ ہے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو سفر کرایا مسجد اقصیٰ سے مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک، اپنے عبد کو۔ تو جب اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا تو اس کے لیے جو لقب استعمال کیا، یعنی کہ اگر جو ٹائٹل استعمال کیا وہ عبد کا تھا۔ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا؟ اس لیے کہ ہمارے اندر اگر یہ خواہش پیدا ہو کہ اللہ ہمیں بھی نوازے، اللہ ہمیں بھی اس محبت کی نگاہ سے دیکھیں، اللہ ہمیں بھی اپنوں میں شامل فرما لیں، اللہ ہمیں بھی اپنا بنا لیں، اللہ ہمیں بھی اپنی لقاء عطا فرما دیں، تو ہمیں معلوم ہو کہ یہ تب ہو سکتا ہے جب ہم بھی اللہ کے نزدیک اس کا عبد ہوں گے۔ عبد بننا ضروری ہے، عبد بننا ضروری ہے۔ عبد کی جمع کیا ہے؟ عباد۔ ہم سب کو عباد بننا ہے، مل کر ہمیں عباد الرحمن بننا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو خود مطلب ایسا نہیں، He doesn't leave us blind کہ ہمیں سمجھ ہی نہ آئے کہ ہم نے جانا کہاں ہے، کرنا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن میں ایک اور مقام پہ وہ خاصیات بیان کر لی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اندر بھی عبدیت آئے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم بھی عبد بنو، تو پھر جان لو کہ وہ جو کہ اللہ کے عبد ہوتے ہیں ان کے اندر خصوصیات ہوتی کیا ہے۔ اپنے اندر یہ خصوصیات پیدا کر لو، تم بھی عبداللہ بن جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک اور شان، ایک اور رحیمی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب لوگوں کے اندر زیادہ محبت، اور دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ کسی کا نام ہو، کوئی چیز اس نام سے تو نام ہوتا ہے، لیکن جب کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، انسیت ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے، تو بندہ یا بے تکلفی ہوتی ہے یا زیادہ قرب ہوتا ہے، تو نام تو دنیا والوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن اپنی قربت کی وجہ سے، اپنی محبت کی وجہ سے آپ اس بندے کو ایک الگ نام سے پکارتے ہیں، اور یہ پھر آپ کی اور اس کی محبت کا تعلق ہوتا ہے کہ باقی تو اس کو اس کے نام سے پکاریں گے، لیکن آپ اس کو اس کے اس نام سے پکاریں گے جو کہ آپ اور اس کے درمیان ہے۔ اسے بے تکلفی کہہ لیں یا ہم نک نیم کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، یہ ایک محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی مختلف موقعوں پر اپنی صفاتی نام کے ساتھ چیزوں کو جوڑتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر ایک محبت کا تعلق پیدا ہو۔ ایک اگر اس عبداللہ کے نام سے نام کو پکارا جائے تو یہ ایک فارمل نام ہو جائے گا، آفیشیل نیم، ٹھیک ہے نا۔ معصوم صاحب بنگلہ دیش سے، بنگلہ دیش میں ہمارے جو بھائی ہوتے ہیں یا ان کا، میرے علم کے مطابق آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں، ان لوگوں کا ایک اصل نام ہوتا ہے اور ان سب کا ایک نک نیم بھی ہوتا ہے جو ان کے گھر والے جس سے وہ پکارتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک تو آفیشیل نام ہو گیا مجیب الرحمن، اور پھر اس کا نام جو ہوگا وہ ہوگا، چلیں چھوڑیں نام نہیں میں کہتا لیکن کیا ہوگا، لیکن ایک اس کو پیار سے جو ہے وہ کچھ اور بلایا جائے گا،
ٹھیک ہے نا, ٹنکو بنٹو اس طرح کر کے کوئی نام اس کا رکھ لیں گے. تو ایک آفیشیل نام ہو جاتا ہے اور ایک پیار کا نام ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آفیشیل نام بھی بہت خوبصورت, اور ان کے جو صفاتی نام ہیں وہ بھی بہت خوبصورت. اللہ سبحانہ تعالیٰ اب جب ہمیں سکھانا چاہتے ہیں کہ اگر عباد بننا ہے, عبد بننا ہے, تو فرماتے ہیں کہ عباد الرحمن, رحمان کا عباد بنو مزید قربت کے ساتھ. وہ ذات جو کہ ہے ہی کریم, وہ ذات جو کہ چاہتی ہی تمہاری بھلائی ہے, وہ ذات جو کہ چاہتی ہی یہ ہے کہ تمہارے ساتھ خیر ہی خیر ہو. رحمان وہ جو کہ ہر ایک کو دیتا ہے, جو مانتا ہے اس کو بھی دیتا ہے, جو نہیں مانتا اس کو بھی دیتا ہے, جو یقین رکھتا ہے اس کو بھی, اس کی بھی پکار سنتا ہے, جو نہیں یقین رکھتا اس کے بھی مسئلے حل کرتا ہے. رحمان وہ جو کہ اسباب پیدا کرتا ہے, رحمان وہ جو کہ معاملے کو چلاتا رہتا ہے, رحمان وہ جو کہ غموں کو خوشیوں سے بدلتا ہے, جو تکلیفوں کو راحت سے بدلتا ہے, وہ رحمان. اس کا عبد بنو, اس کا عبد بنو, تاکہ وہ ہے ہی اتنا شفیق, وہ ہے ہی اتنا دینے والا, وہ ہے ہی اتنا پیار کرنے والا. جب اس کا عبد بن جاؤ گے, اس کے ماننے والے بن جاؤ گے, اس کے بن جاؤ گے, تو پھر تمہارے ساتھ کتنی خیریں ہوں گی. اگر وہ اسٹرینجرز کو اتنا زیادہ دے سکتا ہے تو جو اس کے ہوں گے اس کو کتنا دیتا ہوگا. تو اگر مقام پانا ہے قربت کا, مقام پانا ہے اپنائیت کا, مقام پانا ہے محبت کا, تو جو ٹائٹل جس کو یہ تمام مقام حاصل تھے اس کے لیے جو ٹائٹل استعمال ہوا وہ تھا عبد کا. اور اگر ہم نے بھی عبد بننا ہے تو پھر اللہ سکھاتے ہیں کہ یہ کچھ چیزیں ہیں اپنے اندر لے آؤ. سورہ فرقان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا. انشاءاللہ یہ چند کریکٹرسٹکس ہیں جس میں سے کچھ ڈوز ہیں اور کچھ ڈونٹس ہیں. یعنی کہ رحمان وہ ہوتے ہیں, عباد الرحمان وہ ہوتے ہیں جو کہ کچھ چیزیں کرتے ہیں اور کچھ چیزیں وہ قطعی نہیں کرتے. ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی یہ خوبیاں بیان کی. پہلی خوبی تو وہی بات کہ یہ عبد ہوتے ہیں, یعنی کہ ان کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہم نے عبد بننا ہے, عبداللہ بننا ہے, بلکہ عبد الرحمن بننا ہے. اس ذات کا عبد بننا ہے جو کہ نہایت ہی شفیق اور کریم ہے, بہت ہی محبت کرنے والی ہے, جو غیروں کے ساتھ اتنا خیال رکھنے والی ہے تو اپنوں کا کتنا خیال رکھنے والی ہوگی. عبد بننا ہے. عبد کون ہوتا ہے؟ کیا سیکھا بھی ہم نے کہ جس کی اپنی کوئی میں نہیں ہوتی, جس کے اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی, جو چاہت رکھتا ہے وہ صرف وہ رکھتا ہے جو مالک کی چاہت ہوتی ہے, جو کرنا چاہتا ہے وہ صرف وہ کرنا چاہتا ہے جو مالک کروانا چاہتا ہے. اپنی میں مٹانے والا عبد ہوتا ہے. جب ہم اپنے آپ میں یہ باتیں کریں کہ میں تو یہ ہوں, میں تو وہ ہوں, میری بات میری چیز, تو ابھی عبدیت نہیں آئی, ابھی میں ہی بھری ہوئی ہے. یہی وجہ ہے جو پہلی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا, کہ جب وہ عباد الرحمن زمین پہ چلتے ہیں تو وہ ہیوملٹی کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے. عباد الرحمن کی پہلی کوالٹی وہ یہ ہے کہ ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے, عاجز ہوتے ہیں. ماشاءاللہ پچھلے دنوں صاحبزادہ صاحب شیخ حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ یہاں پہ موجود تھے ہمارے ساتھ. تو ان کی عادت ہے ماشاءاللہ کہ وہ بہت لفظ استعمال کرتے ہیں کہ عاجز سے یہ ہو گیا, عاجز نے یہ دیکھا, عاجز.
تو کسی نے پوچھا یہ مطلب اتنا اپنے آپ کو عاجز عاجز کیوں کہتے ہیں، مطلب اس کی کیا وجہ ہے؟ بچہ تھا، اس نے یہ سوال پوچھا. تو اپنے آپ کو عاجز کہنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ کسی کو یہ دکھایا جا سکے کہ وہ کچھ نہیں ہے. اس کے مطلب یہ ہے کہ میں تو کچھ اپنی ذات میں اپنے آپ کو یہ محسوس کرنا کہ میں تو کچھ ہوں ہی. یہ جو ہم سفید جبہ پہنتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ مطلب میں نے بلکہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت جی ہم یہ جو سفید جبہ پہنتے ہیں اس خاص سٹائل کا، اس کی کوئی خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ پہنا جاتا ہے؟ تو اس کی تفصیل تو میں خیر پہلے بھی بتا چکا ہوں، ابھی اسی بات سے لنک کرتے ہوئے اس کو میں مختصر رکھتا ہوں کہ اس وقت انہوں نے جو جواب دیا اس نے کہا کہ سب سے پہلے یہ کہ سفید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی، ان کو بہت پسند تھا سفید پہننا. لیکن اس کے علاوہ جو وجوہات ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جب ہم سفید پہنتے ہیں تو ہمیں جس طرح اس سفید کرتے کو، اس جبے کو صاف رکھنے کی فکر ہوگی، تو ہمیں یہ بھی فکر ہو کہ جس طرح یہ ظاہر ہم صاف رکھتے ہیں اپنے باطن کو بھی صاف رکھیں. یہ عاجزی ہے. پھر دوسری وجہ یہ کہ اس سفید کی وجہ سے جو ہمیں یہ احساس رہے کہ جس طرح کفن سفید ہوتا ہے تو یہ بھی میں نے ایک کفن کے طور پہ چیز پہنی ہوئی ہے، کسی وقت بھی موت آ گئی تو میں اپنی موت کی تیاری میں لگا رہوں. اور تیسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ رنگین کپڑے پہنتے ہوئے ان کو لوگ جو ہے تعریف کیا کرتے تھے کہ آپ بہت سمارٹ لگ رہے ہیں، آپ کے ماشاءاللہ بڑا آج تو بڑا زبردست، یہ کلر آپ کو بہت سوٹ کرتا ہے، آپ کو یہ اس طرح کی تعریفیں. تو اس بات سے کہ کہیں کسی دوسروں کی تعریفوں سے میرے دل میں اپنی محبت نہ پیدا ہو جائے، میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ پہننا ہی سفید شروع کر دوں تاکہ یہ تعریفوں کا معاملہ ہی ختم ہو جائے. تو یہ عاجزی ہے، اپنے آپ کو مٹانا، اپنی میں کو ختم کرنا، یہ عاجزی ہے. اگر کوئی خاص بات ہے میرے اندر تو وہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی دین ہے، اللہ کا فضل ہے. ورنہ میں تو خاکسار، کچھ ہے ہی نہیں میرے اندر. میں اپنے اندر جھانکوں تو مجھے اپنے اندر کچھ نظر نہ آئے. جو ہے وہ اللہ کی دین ہے، جو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ دوسروں کو میری خامیوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے اور ان کے سامنے کوئی خوبیاں دکھا دیتا ہے. ورنہ میں تو خالی ہوں اندر سے. یہ عاجزی ہے. یہ جو عباد الرحمن کی پہلی نشانی ہے کہ یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ جب زمین پہ چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اتنا آہستہ آہستہ چلتے ہیں، آہستہ آہستہ چلتے ہیں کہ لگا کہ کوئی بیمار بندہ چل رہا ہو. نماز میں کھڑے ہیں ایسے جھکے ہوئے، یہ عاجزی نہیں ہے کہ جھک جانا بالکل اور بالکل ہی کمزور بن جانا. عاجزی بظاہر جھکنے یا آہستہ چلنے سے نہیں ہے. عاجزی اندرونی معاملہ ہے کہ اپنے اندر اپنے آپ کو خالی سمجھنا، اپنے اندر اس طرح سمجھنا کہ میں تو خالی ہوں، کچھ بھی نہیں رکھتا. اگر کوئی خیر ہے تو وہ اللہ کی عنایت ہے. میں اپنی ذات سے تو یہ بلکہ دعا کرتے رہنا کہ یا اللہ مجھے میرے شر سے اور دوسروں کو میرے شر سے محفوظ رکھ. یہ عاجزی. ہاں اگر کسی وقت نماز میں خشیت الہی کی وجہ سے بندہ جھک جائے اور اس کا جسم کپ کپانے لگ جائے، وہ تو خشیت الہی ہے. قرآن پاک کی آیات سن کے، ان کی بات سن کے، یہ نہیں ہے کہ بس اب ہر وقت ڈٹ کے ہی کھڑے رہیں. وہ تو ایک کیفیت، میں عام بات کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو زبردستی اس طرح جھکانا اور اس طرح کرنا، یہ عاجزی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ وہ تیز چلا کرتے تھے. ایسے تیز نہیں کہ جیسے بھاگ رہے ہوں، لیکن ایسا تیز کہ جیسے ان کی پرپسفل واک، کہ ان کی جو چلنا ہے کسی مقصد کے حصول کے لیے، ڈگمگانا نہیں ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنت مبارکہ پڑھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلا کرتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ میں کئی میل
اس طرح پریکٹس کرتا تھا کہ میری جو اپنی چال ہے وہ بائی ڈیفالٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے مطابق ہو جائے. تو اپنے آپ کو عاجز کرنا، یمشون علی الارض ہونا، یعنی کہ عاجزی کے ساتھ رہنا، اپنے آپ کو، اپنی میں کو مٹانا. ہمارے اکثر مسائل میں کی وجہ سے ہوتے ہیں. ہمیں غصہ میں کی وجہ سے آتا ہے، حسد میں کی وجہ سے ہوتی ہے، غیبت میں کی وجہ سے کرتے ہیں. غیبت تو چلیں اور بھی وجوہات سے کرتے ہیں، لیکن بغض میں کی وجہ سے ہوتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ غصہ کیوں آتا ہے اکثر، کہ یہ تو تم نے میری بات نہیں سنی، تم نے مجھے یہ کہا، تم نے میرے ساتھ یہ کیا. جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے رائٹس جو ہیں وہ وائلیٹ ہوئے ہیں، اس لیے اب اگلے کو جو ہے میں نے کچھ کہنا ہے، یہ غصے کی وجہ بنتی ہے. میں حسد کیا ہوتی ہے کہ اس کو مل گیا مجھے نہیں ملا. بغض سملر کہ اس کے پاس ہے تو میں اس سے لے کے ہی چھوڑوں گا، اس کو اوپر نہیں جانے دوں گا، میں اوپر نہیں جا رہا تو وہ بھی نہیں جائے گا. تو یہ میں جو ہے یہ روٹ کاز بنتی ہے. اس لیے جو پہلی چیز بتائی وہ عباد الرحمن میں کیا ہوتی ہے، ان کی ابدیت ہے ہی میں مٹانے کا. یہ بات سمجھنا ضروری ہے. اس لیے میں نے پہلے عبد کے اوپر بہت بات کی کہ عبد کون ہے. ابدیت مٹتی ہی میں مٹانے سے، ابدیت ملتی ہی میں مٹانے سے. میں مٹانا. پھر دوسری چیز کیا کہ جب ان سے کوئی بحث کرتا ہے تو وہ اس کو ما سلامہ کر کے چلتے پھرتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اب یہ جاہل سے مراد یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ بالکل یہ ان پڑھ گوار تھا، بولنا بھی نہیں جانتا تھا، بس ویسے ہی اس کے ساتھ تکرار میں لگ گیا، تو میں لگ گیا. نہیں، جاہلون سے مراد وہ جاہل ہے جو کہ حق کو نہیں پہچانتے. بہت بڑے بڑے انٹلیکچوئلز بھی ہو سکتے ہیں، بہت یہ جو آپ کے ساتھ بہت فیکچول بات کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ اسٹرکچرڈ ڈیبیٹ کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں. ایسے پوائنٹس لے کے آئیں گے کہ آپ بھی گھوم جائیں. مناظرہ جو کرتے ہیں لوگ، وہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ آگے سے ان پریپیئرڈ ہوتے ہیں اور آپ ان کے پاس کوئی پوائنٹس نہیں ہوتے. لیکن اگر وہ ایسا بندہ ہے جس کے پاس ایسی باتیں ہیں کرنے کے لیے جس کو آپ کو پتہ ہے کہ یہ حق کے خلاف ہے، تو ان نیسیسری ڈیبیٹ میں پڑھنے کے بجائے اس کو کاملی مینج کریں اور اس ڈیبیٹ میں پڑھنے کے بجائے اس سے نکل کے ایگزٹ کر جائیں. یہاں پہ سلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کے کہیں السلام، وہ بات کر رہے ہیں آپ اس کو السلام علیکم السلام علیکم کرنا شروع کر دیں. یہاں پہ اس سے مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو پیسفلی، سلام مینس کہ اس کو پیسفلی دے ریپلائی پیسفلی. ان ادر ورڈز آرگیومنٹیشن میں مت پڑیں، اپنے حق کو اس کے اوپر پروو کرنے کی کوشش نہ کریں. دیکھیں، اگر کوئی شخص کوئی گناہ کر رہا ہو اور اس کے اوپر ڈٹا ہوا ہو وہ گناہ کرنے پہ، تو اس وقت اس بندے کو ایک دفعہ سمجھا دینا، اگر سمجھا سکتے ہیں تو ضروری ہے، لیکن مزید اس کو کہنا بہتر، اس سے بہتر ہوتا ہے کہ بندہ خاموش ہو کے ہٹ جائے. وجہ یہ کہ آپ نے سمجھا دیا اور وہ اب بھی گناہ کے اوپر ڈٹا رہا. اگر آپ انسسٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی زبان سے کوئی کفریہ بات ہی نکل جائے. ابھی تو وہ صرف گنہگار ہے، لیکن اگر وہ اس بات کو کہہ کے پیچھے چھوڑو نعوذ باللہ حدیث و قرآن کو، اگر وہ ایسی کوئی بات کر دے تو پھر تو وہ ایمان سے ہی ضائع ہو گیا. تو اس لیے آرگیومنٹیشن میں پڑھنا، اگر آپ جانتے ہیں کہ میں حق پہ ہوں اور وہ غلط ہے، لیکن بلا وجہ کی آرگیومنٹیشن کرنا، یہ کس کی کوالٹی کے خلاف ہے؟ عباد الرحمن کی کوالٹی کے خلاف ہے. جب کوئی ایسی آرگیومنٹیشن پڑ جائے
تو اس موقع پہ کہہ دینا چاہیے ماسلام، جزاک اللہ خیر، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کے علم میں شاید یہی ہو، لیکن اس کو آپ چیک کر لیں، بہت شکریہ، کسی اور جگہ چیک کر لیں۔ ایک دفعہ اسی طرح مسجد میں ہم کھڑے تھے، تو یہاں پہ جو ہے وہ اکثر لوگوں کی چاہت ہوتی ہے کہ آپ اپنے پاؤں کھول کے کھڑے ہوں، اور جو ہے وہ کچھ اور ملے نہ ملے، ایڑیاں ضرور ملی ہوں۔ تو بالکل جماعت کھڑی ہونے والی، تو ایک صاحب نے مجھے اسی طرح کہا کہ ایڑیاں کھڑے ہوں، تو میں نے اس کو کہا کہ نہیں جزاک اللہ، مطلب شروع ہو گئی نماز ختم ہونے کے بعد وہ بندہ بیٹھا رہا جب تک میں فارغ نہیں ہوا، میرے بعد اس کے بعد واپس آیا، اس نے کہا آپ کو اس حدیث کا نہیں پتہ، اس کا آپ کو اس بات کا نہیں پتہ، آپ کو یہ بات نہیں پتہ۔ تو میں نے اس کو تھوڑی سی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانا۔ تو پھر میں نے اس کو یہی کہا کہ بھائی آپ شاید، آپ ماشاءاللہ جو آپ جن چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ بہت اچھی ہے، لیکن اگر آپ اس پہ مزید تھوڑا سا سیکھ لیں، یا اس کو مزید اس کو ایکسپلور کر لیں، تو شاید اس میں آپ کو کوئی اور پوائنٹ آف ویوز بھی مل جائے۔ وہ یہ کہہ کے پھر میں اس سے آ گیا۔ تو بعد میں مجھے بندہ جو ملا وہ بعد میں پھر بہت میرا اچھا دوست بن گیا۔ اس نے یہ کہا کہ بھائی اکثر جگہ پہ آپ جیسے حضرات، یعنی کہ دیسی بھی ہوں اور داڑھی بھی ہو اور ٹوپی بھی پہنی ہو مسجد میں، ان لوگوں سے جب میں ایسی بات کرتا ہوں وہ تو میرے سے لڑنے پہ اتر آتے ہیں، لیکن آپ نے لڑائی نہیں کی، آپ نے معاملے کو رفع دفع کر دیا اور مجھے صرف اس طرح کہہ دیا، تو مجھے آپ کا رویہ بہت اچھا لگا۔ سو آئی وانٹ ٹو اسپیک مور ٹو یو۔ تو پھر اس سے بات چیت شروع ہوئی، تو پھر جب اب وہ نارملائز ہو گیا، اس نے اپنی تلواریں پیچھے ہٹا دیں، تو پھر اس کو بات سمجھانے کا موقع مل گیا۔ تو اس میں بہت حکمت ہے کہ اس وقت یہ پروف کرنا ضروری نہیں ہوتا کہ میں تو عالم ہوں، مجھے تو بات آتی ہے، تمہیں کیا پتا، تم جاہل، تم نے کہاں پڑھا۔ چھوڑ دینا، معاملے کو رفع دفع کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ پھر ان کی ایک اور خوبی یہ ہوتی ہے کیونکہ وہ عبد ہوتے ہیں اور کیونکہ وہ عاجز ہوتے ہیں، ہیوملٹی ہوتی ہے ان کے اندر، دکھلاوا نہیں ہوتا، تو وہ جو فرائض ہیں ان کو تو پورا کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن فرائض کو پورا کرنے میں شاید لوگوں کے سامنے یہ بات، لوگوں کے دل میں یہ بات آ جائے کہ ماشاءاللہ کتنا زیادہ یہ نیک و تقوی والا بندہ ہے، وہ اس وقت بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں جب ان کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، جب کوئی ان کے سامنے کسی کا یہ شیبہ بھی نہ ہو کہ یہ اس وقت اٹھ کر جو ہے اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے۔ وہ ون آن ون ٹائم ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، وہ ون آن ون ٹائم ہوتا ہے اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنے کا، وہ ون آن ون ٹائم ہوتا ہے اللہ کے ساتھ دل لگی کا۔ کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، کوئی نہیں جان رہا ہوتا کہ یہ بندہ اس وقت اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوا، اپنا کنیکشن بنا کے اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ عمر اوپر آ جا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ خاص ٹائم ہے، خاص ٹائم ہے اللہ کے ساتھ کنیکشن بنانے کا۔ عباد الرحمن اس ٹائم کو بہت ویلیو کرتے ہیں، عباد الرحمن اس ٹائم کی خاص حفاظت کرتے ہیں۔ آیت مبارکہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ یبیتون یعنی کہ رات گزارتے ہیں، باتا کہتے ہیں رات گزارنے کو، یبیتون کہ وہ رات، وہ لوگ سارے کے سارے، مطلب عباد الرحمن جمع کا صیغہ کہ وہ لوگ رات گزارتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس تھوڑا سا وقت کر لیا، رات گزارتے ہیں۔ کس چیز میں؟ لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے سامنے سجدے کرنے میں، قیام کرنے میں۔ ہم کمزور ہیں، ہم سے تو 1 گھنٹہ پہلے فجر سے نہیں اٹھا جا رہا ہوتا مراقبے کے لیے، تو باقی چیزیں بہت دور کی بات ہے۔ جو شخص عشاء با جماعت پڑھ لے اور جو شخص فجر با جماعت پڑھ لے، وہ ویسے ہی ہے
کہ اس نے ساری رات عبادت میں گزاری. ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایٹ منیمم فجر اور عشاء تو باجماعت پڑھ لیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے پوری رات عبادت میں گزاری. بہت بڑی چیز ہے، کوئی چھوٹی چیز تو نہیں. باجماعت نماز ضرور کوشش کرنی چاہیے. اس میں مختلف احادیث ہیں. جو شخص رات کو سونے سے پہلے 2 نفل پڑھ لے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. جو فجر سے وقت داخل ہونے سے کچھ دیر پہلے 2 یا 4 نفل پڑھ لے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. تو رات کا کچھ پہلو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ قیام اور سجدے میں گزارنا وہ عباد الرحمن کی خاصیات میں سے ہے. بہت سے آپشنز مل گئے. منیمم یہ کہ فجر اور عشاء اور فجر جماعت سے پڑھ لیں. اس سے زیادہ کرنا ہے تو سونے سے پہلے کچھ نفل پڑھ لیں. اس سے زیادہ ہے تو سونے کے اٹھنے فجر سے پہلے کچھ اٹھ جائیں، کچھ دیر پہلے اٹھ کے نفل پڑھ لیں. اور بہت زیادہ کرنا ہے تو پھر کچھ دیر پہلے اٹھ کے میکسیمم 8 رکعت تہجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے اس کو پڑھیں. پھر اس میں جو پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. اور صرف یہ نہیں کہ وہ رات میں اٹھ کر نماز پڑھتے تھے یا تہجد پڑھتے تھے، بلکہ وہ اللہ سے مانگتے بھی تھے. وہ یہ جانتے ہیں، عباد الرحمن یہ جانتے ہیں کہ کچھ موقع عبد کے پاس ایسے ہوتے ہیں جہاں مالک شفیق ہوتا ہے، مالک کی نظر کرم ہوتی ہے. اس موقع پہ اپلیکیشن سلپ کی جا سکتی ہے. عبد جو ہے وہ تو صرف اپلیکیشن ڈال سکتا ہے، ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. اپلیکیشن سلپ کرنے کو کیا کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں؟ دعا مانگنا. ٹھیک ہے نا. تو عباد الرحمن یہ جانتے ہیں کہ کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ دعا مانگی جائے تو ہائی پروبیبلٹی ہے کہ وہ قبول ہو جائے گی. تو اس موقع پہ دعا مانگتے ہیں. والذین یقولون، وہ لوگ ہیں جو اس وقت کہتے ہیں، اس موقع پہ یہ دعا مانگتے کہ اللہ ہم سے دوزخ کا عذاب ہٹا دے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. بے شک اس کا عذاب جو ہے وہ نہایت ہی چمٹنے والا، تکلیف دینے والا ہے. جب دعا بھی مانگتے ہیں تو کس چیز کے لیے؟ باقی چیزوں کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے. دعا میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ صرف ایک ہی چیز کی دعا مانگیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہاں پہ کوٹ کیا تو اس دعا کو کوٹ کیا جو کہ سب سے اہم، کہ مانگنا ہی ہے تو آخرت کی بھلائی مانگو. اگرچہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہمیں کہ دعا تو تمہیں جوتے کے تسمے سے لے کر جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے ہر چیز کی دعا مانگنی چاہیے. اللہ کے سامنے ہر ضرورت سامنے رکھنی چاہیے، اللہ سے ہی مانگنا چاہیے. لیکن جو اہم ترین دعا ہے وہ یہی ہے کہ یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما دے، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے، جنت الفردوس عطا فرما دے. کچھ ساتھیوں کا دیکھیں، یہ تو یہاں پہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے کہ بھئی دعا مانگنا کتنی اہم ہے، کتنی ضروری چیز ہے. تو کچھ ساتھی یہ بات پوچھتے ہیں کہ دعا کی اتنی اہمیت ہے، دعا مانگنی چاہیے، آپ ہمیں 5 بجے مراقبے میں بٹھا دیتے ہیں، 6 بجے تک آپ مراقبہ کرواتے ہیں، 6:05 پہ 6:04 پہ جو ہے وہ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، 5:40 پہ جو ہے وہ فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم 4 بجے اٹھیں، پھر قیام اور سجود کریں، پھر دعائیں مانگیں، پھر آئیں؟ بھائی کیا ہیں آپ؟ مطلب ہمیں اپنا کیا سمجھا ہوئے روبوٹ ہیں ہم؟ کوئی ایسے تو نہیں کہتے، لیکن کیا یہی چاہ رہے ہوتے ہیں وہ. تو بالکل صحیح کہتے ہیں. اور جو یہ بات کہتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کم از کم وہ سوچ تو رہے ہیں، فکر تو کر رہے ہیں، ان کو احساس تو ہو رہا ہے کہ بھائی ایک چیز جو ہے وہ مس آؤٹ ہو رہی ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے.
سوال جو ہے وہ طالب علم کی پہچان ہوتی ہے. سوال کرنے والا اپنی بہت سی چیزیں ظاہر کر دیتا ہے اپنے سوال کے ذریعے. یہ اچھا سوال، ایک فکر مند انسان کی، ایک وہ چیز جو کہ کوئی کسی چیز کی ویلیو رکھتا ہے، اس کے مس آؤٹ ہونے کی تکلیف کا اظہار ہے یہ سوال. اس کی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایک وہ شخص ہوتا ہے جو مثال کے طور پہ آپ نے کہیں کا ویزا اپلائی کرنا ہے. اب آپ ایمبیسی کے باہر کھڑے ہو جائیں اور آپ بار بار ایمبیسی کو اپلیکیشن بھیجتے رہیں، مجھے ویزا دے دو، مجھے ویزا دے دو، ریکویسٹ کرتے رہیں اور لمبی اپلیکیشنز بھی بھیجیں، سارا کچھ کریں. آپ ایک آؤٹ سائڈر ہیں، اپلیکیشن اپروو ہو نہ ہو، حالانکہ ورکنگ آورز میں یعنی کہ جو اپروول ٹائم ہے اس کے اندر بھی اپلیکیشن ڈال رہے ہوں، اپروول ہو نہ ہو کوئی گارنٹی نہیں ہے. آپ محنت کریں، آپ اس ایمبیسی کا سٹاف بن جائیں. اب آپ کو اپلیکیشن ڈالنے میں اور اپنا ویزا لگوانے میں کوئی تکلیف ہوگی؟ نہیں ہوگی. اب تو آپ اندر کے بندے ہیں، اپنے بندے ہیں، اپنے بندے کو تو آرام سے مل ہی جائے گا. یہ جو ذکر میں بیٹھنا ہے، یہ ذکر کی جو تاثیر ہے جس کے اوپر ہم بہت ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں، یہ بندے کو اللہ کے ساتھ وہ محبت اور قرب عطا کرتا ہے جس سے بندہ اللہ کے محبین میں شامل ہو جاتا ہے. پھر جو اللہ کا محب ہوتا ہے اس کو لمبی اپلیکیشنز نہیں ڈالنی پڑتی، بس کام ہو گیا، ہاتھ اٹھایا کام ہو گیا. اسے ہی تو مستجاب الدعوات کہتے ہیں. تو یہ جو ہم مراقبے سے جو ہم محنت کر رہے ہیں، ہم محنت اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو سکیں جن سے اللہ محبت فرماتے ہیں. تو ضرور دعا مانگیں. بے شک آپ 5 منٹ لیٹ ہو جائیں مراقبے میں شامل ہونے کے لیے، کوئی میں نے کبھی کسی کی اٹینڈنس لی ہے کہ کون 5 بجے آتا ہے؟ کوئی نہیں لی. جو بھی آ جائے، جتنے بجے بھی آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آئے تو صحیح. لیکن اتنی دعا کر لیں کہ یا اللہ، آپ کے در پر آپ کو چاہنے کے لیے، آپ کا بننے کے لیے، آپ کو اپنا بنانے کے لیے اور اپنے آپ کو آپ کا بنانے کے لیے آپ بیٹھ رہا ہوں، یا اللہ قبول فرما لیجیے. یہ مانگ کے بیٹھیں، انشاءاللہ اللہ کا فضل آئے گا، خیر آئے گی. تو دعا مانگنا، اللہ سے مانگنا، صرف سجدہ قیام نہیں بلکہ اللہ سے مانگنا بھی، اللہ کے سامنے التجا کرنا، اللہ کو پکارنا، اور ان وقتوں پہ، ان اوقات پہ پکارنا جو کہ اللہ کے ہاں مقرب اوقات ہیں، مقبول اوقات ہیں، ان پہ پکارنا. یہ بھی عباد الرحمن کی نشانی ہوتی ہے. میں نے کیا کہا تھا کہ عباد الرحمن کی جو کوالٹیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، وہ چند تو وہ ہیں جو کہ وہ کرتے ہیں، اور چند وہ ہیں جو کہ وہ نہیں کرتے ہیں. جو کرتے ہیں ان میں سب سے پہلی بات کیا کہ وہ ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، ہیوملٹی ہوتی ہے. دوسری چیز یہ کہ وہ بلا وجہ کی آرگومنٹیشن نہیں کرتے ہیں، بحث مباحثے میں نہیں پڑتے ہیں. تیسری بات کیا کہ وہ رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تار جوڑ کے بیٹھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، یعنی کہ تہجد پڑھتے ہیں. چوتھی چیز کہ وہ دعا کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور اس میں خاص طور پہ بالخصوص آخرت کی نجات کے لیے مانگتے ہیں، یعنی کہ اس کامیابی کی دعا کرتے ہیں جو کہ سب سے اہم کامیابی ہے. اور پانچویں چیز یہ کہ جب وہ ان لوگوں میں ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی فضول خرچ ہیں، اور نہ ہی وہ ان لوگوں میں ہوتے ہیں جو بہت ہی کنجوس ہوں. وہ میانہ اپنا وہ خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں.
میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. نہ تو وہ اسپینڈ تھرفٹ ہوتے ہیں، نہ ہی وہ مائزر ہوتے ہیں، نہ تو وہ بہت زیادہ کھلا ہاتھ رکھتے ہیں، نہ ہی وہ کنجوسی اختیار کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ والذین اذا انفقوا، یعنی کہ جب وہ لوگ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، نہ وہ اسراف کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ ہی وہ کنجوسی دکھاتے ہیں، وکان بین ذالک قواما، بلکہ اس کے درمیان میں اس سیدھی طریقے سے وہ خرچ کرتے ہیں، ایک سیدھی گزران کے، یعنی کہ ایک سیدھی راستے پہ، ایک درمیانے راستے پہ وہ خرچ کرتے ہیں. دو اپوزٹ چیزوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا، کیا کیا نہیں کرتے؟ اسراف اور دوسرا اقتار. رائٹ، لم یسرفوا ولم یقتروا، اسراف نہیں کرتے اور اقتار نہیں کرتے. اسراف کسے کہتے ہیں؟ اسراف کا مطلب یہ کہ وہ ایکسٹراویگنس نہیں ہوتی ان کے اندر. یہ نہیں ہے کہ بس یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، ہر چیز. اسراف فضول خرچی ہے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، اور آپ صاحب مال ہیں، اور اس مال کی بدولت سے اللہ کے فضل کے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، اس کی وجہ سے آپ اپنے لیے کوئی اچھی کوالٹی کی چیز لے لیتے ہیں، تو وہ اسراف نہیں ہے. اسراف تب ہے کہ اب آپ نے اپنی ضرورت سے زیادہ بہت سی چیزیں لے لی. مہنگی چیز لینا اسراف نہیں ہے، ضرورت سے زیادہ چیز لینا اسراف ہے. یہ بات سمجھ میں آئے کہ مہنگی چیز لینا جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ کے مطلب کچھ ہے ہی نہیں لیکن بس ساری جمع پونجی اس مہنگی چیز میں، کیونکہ میرے پاس جو ہے نا وہ بس برانڈ میرے پاس ہونا چاہیے، یہ سوچ نہیں. آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہے کہ ایک اچھی کوالٹی کی چیز میرے پاس ہوگی تو مجھے جھمیلوں میں جو باقی مشکلات ہوتی ہیں، کہ مثال کے طور پہ ایک اچھا سوٹ کیس لے لیا، اس سوٹ کیس کی وجہ سے میرے سفر آسان رہیں گے، میں سفر زیادہ کرتا ہوں. برا سوٹ کیس ہے، راستے میں پھٹ جائے، کچھ ہو جائے، کتنی مشکل ہو، اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، میں نے ایک اچھی کوالٹی کی چیز لے لی، اس نیت کے ساتھ لیا، یہ قطعی اسراف نہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال بھی دیا تھا، آپ کی ضرورت بھی تھی، اور آپ نے اس نیت سے کہ آپ کو جو وقت بچ جائے گا کسی مشکل میں آنے کی وجہ سے، وہ آپ کسی خیر میں گزار سکتے ہیں، یہ عین نیکی بن گیا، اسراف نہیں بنا. نیت کے اوپر بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ اسراف نہیں ہے. مال کو کسی ایسی جگہ پہ لگانا جو کہ گناہ کی چیز ہو، وہ بھی اسراف ہے، وہ بھی اسراف ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا، آپ اس مال سے جا کے سنیما جائیں، کانسرٹس میں جائیں، نیٹ فلکس کی سبسکرپشن لے لیں، اسپوٹیفائی پہ میوزک کے اپنے آپ کو وہ ممبرشپ لے لیں، یہ اسراف ہے. گناہ بھی ہے اور اسراف بھی ہے. اپنے مال کو ایسی جگہوں پہ خرچ کرنا جو کہ گناہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو. مطلب اگر سبسکرپشن $2.5 کی ہے خالی، تو وہ $2.5 جو آپ نے اپنے حلال کمائی میں سے لگا کے لگائے، یہ آپ نے اسراف کیا، حالانکہ اگرچہ کہ صرف $2.5، یہ بھی اسراف ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اسراف کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے قطعی پسند نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو کہ فضول خرچ کرتے ہیں ان کو شیاطین کا بھائی کہا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. اور آگے کیا کہا کہ شیطان کی جو صفت بتائی وہ کیا تھی؟ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا،
بے شک اور شیطان وہ ہے جو کہ اپنے رب کی طرف ناشکرا تھا، انگریٹفل تھا. تو جب اللہ نے مال دیا ہے اور آپ اس کو فضول خرچ کرتے ہیں تو یہ ناشکری ہے، اور یہ ناشکری جو ہے یہ شیطانی صفت ہے، آپ کو شیطان کا بھائی بنا دیتی ہے. کہاں عباد الرحمن اور کہا شیطان کا بھائی، کمپلیٹ اپوزٹ. تو یہ عباد الرحمن جو ہے یہ ایسی فضول خرچیاں نہیں کرتے ہیں، ایسی فضول خرچیاں نہیں کرتے. اور نہ ہی یہ کنجوسی دکھاتے، ہر چیز کو گن گن کے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو گن کے خرچ کرتا ہے اس کو گن کے ہی دیا جاتا ہے. یعنی کہ اگر آپ بہت ہی حساب کتاب سے رکھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی پھر آپ کو اسی حساب کتاب کے حساب سے ملے گا. جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو پھر اس یقین کے ساتھ کہ 2 - 1 جو ہے وہ 1 نہیں ہوتا، پھر وہ 10 ٹائمز ہوتا ہے. اگر میں دے دوں گا، اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تو اللہ ضرور دیں گے. اچھا، اس میں ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنے سے کئی میل دور بیٹھے لوگوں کے لیے تو خرچ کرنے میں بہت جو ہے نا وہ پیش ہوں گے کہ بھائی فلاں علاقے میں کوئی مسئلہ ہو گیا، وہاں جا کے جو ہے میں مدد کر دوں اور وہاں کے لیے امداد بھجوا دوں، پیسے بھجوا دوں. لیکن اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے جو خرچ کرنے کے حقدار ہیں، جن پہ خرچ کیا جائے، جو اس کا حق رکھتے ہیں، وہ آپ کی اپنی فیملی ہے، آپ کے اپنے گھر والے، آپ کی اپنی اولاد، پھر آپ کے ماں باپ، پھر آپ کے بہن بھائی، پھر ان کے بچے، پھر اس کے آگے مزید رشتہ دار، پھر آپ کے محلے والے، پھر محلے والوں کے بعد آپ کا اپنا شہر، پھر اس کے بعد مزید آگے کہیں اور. ہم میں سے اکثر اپنے بیوی بچوں کو اتنا تنگ رکھتے ہیں، اتنا تنگ رکھتے ہیں، اتنا تنگ رکھتے ہیں کہ ان بیچاروں کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن ویسے خرچ کرنے پہ آئیں گے تو ہم سے بڑا کوئی شاہ خرچ نہیں، مدد کرنے والوں میں سے کوئی بڑا مددگار نہیں. پہلی پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے گھر والے اپنی فیملی کو اس نیت سے کہ اگر میں ان کو کہیں باہر لے جاؤں گا، کہیں کسی حلال جگہ پہ، پکنک پہ، پارک پہ لے جاؤں گا، تو وہاں جانے سے ہمارے میں آپس میں محبت ہوگی. چلے اس کے اوپر کچھ خرچہ ہو بھی جائے تو کوئی بری بات نہیں، لیکن یہ بچوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنے سے، ان کی اپنے سے ایک افیکشن، محبت پیدا کرنے سے بہتر ہے. اپنے گھر والوں کو کوئی ہدیہ دیتے رہنا، ان کو ان کا جیب خرچ دینا کہ یہ اب آپ کا ہے، جس طرح آپ چاہیں اس کو خرچ کریں، یہ کرتے رہنا، اس سے محبت الفت بڑھتی. تو عباد الرحمن نہ تو زیادہ فضول خرچ بلکہ فضول خرچ کرنے والا نہیں ہوتا، اور نہ ہی بالکل ہاتھ کھینچ کے رکھنے والا بھی نہیں ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ سمجھداری اس چیز کا نام ہے کہ بندہ خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرے، میانہ روی اختیار کرے. ایک اور جگہ ایک حدیث مبارکہ آتی ہے کہ جو شخص خرچ کرنے میں درمیانہ راستے یعنی کہ میانہ روی اختیار کرتا ہے، وہ کبھی بھی فقر اس کے اوپر نہیں آئے گا. تو یہ عباد الرحمن کی خاصیات ہے. تو ابھی تو ہم نے صرف وہ کور کیے جو کہ ڈوز ہیں. ڈوز کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے. اب ڈونٹس کیس کریں کتنے ہیں؟ 5 سے زیادہ ہیں. 5 کور کرنے میں کتنا ٹائم لگ گیا؟ 1 گھنٹہ. تو ڈوز میں ابھی کور کروں گا تو پھر کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ چلیں آج ہم صرف ڈوز ہی کور کرتے ہیں، تھنگس ٹو ڈو. ٹھیک ہے نا؟ عباد الرحمن کی وہ چیزیں
جو کہ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ کیوں ہم ذکر کر رہے ہیں عباد الرحمن بننے کا؟ اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو محنت ہے، رمضان سے ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ رمضان سے ہم یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جب ہم رمضان کے مہینے سے، اللہ تعالی ہمیں سب سے پہلے تو رمضان میں داخل ہونے اور پھر خیر و عافیت کے ساتھ رمضان سے پورے اہتمام کے ساتھ اس کو پورا کرنے، اس کے حقوق کو ادا کرنے اور اس سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب ہم اس مہینے سے نکلیں تو اس مہینے کا جو مقصد ہے وہ ہم حاصل کر چکے ہوں۔ اس مہینے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک عبد بن چکے ہوں، ہم اللہ کا قرب پا چکے ہوں، اللہ کو اپنا ہر کچھ مان چکے ہوں، اللہ کے سامنے مٹ چکے ہوں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ ورلڈ کپ کی تیاری کر رہے ہوں، آپ نے جا کے جو ہے اولمپک میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، اور آپ کو کوئی سمجھائے کہ جو ایتھلیٹ اولمپک میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے اس کے اندر 1 2 3 4 5 6 کوالٹیز تو ہوتی ہیں، تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ اگر میں نے بھی اولمپک میں کمپیٹ کرنا ہے تو میرے اندر بھی یہ 6 کوالٹیز تو ہونی چاہیے۔ یہ جو عباد الرحمن کی ہم کوالٹیز پڑھ رہے ہیں، وہ اس لیے سمجھ رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی پتہ ہو کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ رمضان کی برکات کو پاؤں جس سے میں عباد الرحمن بن سکوں، تو اللہ خود یہ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر یہ کوالٹیز ہوتی ہیں، یہ کوالٹیز ہوتی ہیں۔ آگے بھی انشاءاللہ اس میں مزید تفصیلات ہیں، بہت خوبصورت آیات ہیں، بہت ہی تفصیلی بات ہے، انشاءاللہ اس کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے۔ بس یہ باتیں ذہن میں بٹھا لیں سب سے پہلے کہ یہ کہ عبد کون ہوتا ہے، پھر یہ کہ سب سے پہلے یہ کہ عبد کون ہوتا ہے، پھر یہ کہ عبد جو ہے اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ عبد وہ ہوتا ہے جو بلا وجہ کی بحث مباحثے میں نہیں پڑتا ہے۔ عبد اپنے آپ کو اس وقت اپنے مالک کے سامنے پیش کرتا ہے جب اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ صرف میرا اور میرے مالک کا معاملہ ہے، اور جب وہ اپنے مالک کے سامنے پیش کرتا ہے تو پھر وہ یہ امید بھی رکھتا ہے کہ شاید مالک کی نظر کرم مجھ پہ آ جائے، تو وہ اپنی کچھ گزارشیں بھی اپنے مالک کے سامنے رکھ لیتا ہے۔ اور پھر جب مالک اس کو اختیار دیتا ہے کچھ خرچ کرنے کا، تو وہ اس کو بطور امانت سمجھتا ہے، اور اس کو امانت سمجھتے ہوئے نہ اس کو زیادہ فضول خرچ کرتا ہے، نہ ہی اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھا رہتا ہے، بلکہ میانہ روی کے ساتھ اس مال کو خرچ کرتا رہتا ہے۔ یہ عباد الرحمن کی خصوصیات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس مقام پہ پہنچنے اور اللہ کا حقیقی معنوں میں عبد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔